للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اعلان پروردگار عالم ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیوں کے خواہش مند ہیں زحمتوں اور سختیوں کے خواہش مند نہیں. قرآن مجید کی آیت کے فقرے کے ذہن میں میں آپ کے سامنے اس بات کی مسلسل تکرار کر رہا ہوں کہ مذہب سہل ہے، شریعت آسان ہے، البتہ اس کے لیے بہت مشکل ہے جس کی عمل نیت کرنے ہی کی نہ ہو. اگر عمل کرنے کی نیت ہو تو پابندیاں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اگر عمل کرنے کی نیت ہو تو عبادت کرنے میں لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے، اگر عمل کرنے کی نیت ہو تو شوق پیدا ہوتا ہے اور انتظار رہتا ہے. میں روزمرہ کی مثال میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہمیں شوق ہو جاتا ہے ان کا ہمیں انتظار رہتا ہے. تو اگر ہمیں شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو بوجھ کے بجائے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. ایک مرد مومن نے ایک بار ایک بات کہی، مجھے آج تک یاد ہے، اور جب کبھی تقریر مجھے یاد آ جاتی ہے میں تذکرہ کرتا ہوں.
اس نے کہا کہ نمازی وہ نہیں ہے جو وقت آنے پر نماز پڑھے، نمازی وہ ہے جسے اس بات کا انتظار رہے کہ کب آئے وقت کب ہم نماز پڑھیں۔ تو ایک تصور تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھی تھی 6 گھنٹے گزرے تو دوسرا وقت پھر آ گیا، یہ بوجھ والا تصور، اور شوق والا تصور یہ ہے کہ آ جائے وقت نماز تو نماز پڑھے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس سہل دین کو اور آسان بنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیندار معاشرہ، پابند دین سوسائٹی پیدا کریں۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے ایران کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ذہنوں میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایران میں اکثریت شیعوں کی بڑی تعداد میں علماء پائے جاتے ہیں، وہاں پابند دین معاشرہ پیدا ہوا تو دینی حکومت بھی قائم ہو گئی۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دینی سوسائٹی اور دینی معاشرہ پیدا کرنے میں کیا مزہ۔ تو میں ہندوستان سے کچھ بہت زیادہ باہر نہیں گیا ہوں، لیکن 1-2 بار مجھے کینیا جانے کا اتفاق ہوا۔ نیروبی اور ممباسے کے مومنین سے ملاقات ہوئی، تو وہاں تو نہ آبادی اکثریت شیعوں کی ہے، نہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کا معاشرہ، وہاں کی سوسائٹی پابند دین ہے۔ میں نے کوئی سروے تو نہیں کیا، لیکن یہ کہنا تقریباً درست ہوگا کہ نیروبی ممباسے کی جماعت کے جو مومنین سے میری ملاقات ہوئی، ان میں 90% وہ تھے جو داڑھی رکھے تھے۔ نماز جماعت کا شوق بھی میں نے دیکھا، خمس نکالنے کا پابند بھی دیکھا، دعا مانگنے، دعا پڑھنے کا شوق بھی دیکھا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بات کی نیت کر لی جائے کہ ہم دیندار رہیں گے، دیندار بنائیں گے، وہاں یہ سوسائٹی پیدا ہو سکتی ہے جس میں پابندی دین کا مزاج پیدا ہو جائے۔ میں نے کینیا میں یہ کمزوری ضرور دیکھی کہ ابھی وہاں کی عورتیں شرعی طور پر باقاعدہ پردے کی پابند نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہندوستان والی برہنگی نہیں ہے۔ دوسرا مزاج میں نے یہ دیکھا، یہ تذکرے میں خود اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کسی مسئلے کو کسی جگہ سے محدود سمجھ کے ہمت نہیں ہار بیٹھے۔ دوسرا میں نے مزاج یہ دیکھا کہ لکھپتی نہیں بلکہ کروڑپتی آدمی
اور وہ آپ کو مسجد میں جماعت میں شریک ملے گا. اس کے ملنے جلنے سے گفتگو سے آپ کو یہ پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ مالدار آدمی ہے. ہم نے اس پورے سماج میں سیٹ کا لفظ ہی نہیں سنا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، ان کو جماعت میں آگے جگہ ان کو پیچھے جگہ. تو اگر ہم خدا کا نام لے کے اٹھے، نبی سے مدد کے طالب ہو، ائمہ معصومین سے التجا اور درخواست کرے کہ وہ ہماری مدد کرے، اور ہم دینی سوسائٹی، دینی معاشرہ، دینی سماج بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی ایسا سماج پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا سماج پیدا ہو جائے تو دیکھا دیکھی پن بھی ہوتا ہے، دیکھا دیکھی پاپ بھی ہوتا ہے. تو ابھی جب دیکھا دیکھی پاپ ہو رہا ہے تو جن لوگوں کی منڈی ڈاریوں کو دیکھ کے دوسرے ملنے لگے، کل جب عذاب اور سزا کا وقت آئے گا تو جن کے زیر اثر ملنے لگے ہو یا 2 مرتبہ ملے جائیں گے. ایک سزا اس بات کی ہوگی کہ تم نے جرم کیا، اور ایک سزا اس بات کی ہوگی کہ تم نے دوسروں کو جرم پر آمادہ کیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر ہم دینی سماج اور پابند دین سوسائٹی بنانا چاہتے ہو تو ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ان گناہوں کو بند کریں اور چھوڑ دیں جو علل اعلان کیے جاتے ہیں. گناہ چھپا کے بھی ہوتا ہے اور گناہ دکھا کے بھی ہوتا ہے. اچھا، ہمارے ہندوستان پر شیطان کے پنجے زیادہ مضبوط ہیں، اور اگر اس کی کوئی ایک آدھ انگلی ڈھیلی ہوتی ہے تو ہمارے سماج کی عورتوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ شیطان کی بات کو سماج میں رائج کر دے. جتنی غلط رسمیں، جتنے غلط تصورات، جتنے غلط عقیدے شیطان رائج کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی مبلغ ان کو عورت ملتی ہے. جب اس سے میرا گھر نہیں بچتا ہے تو آپ کا گھر کیا بچے گا؟ ہر معمل چیز کو رائج کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمیں شک آتا ہے. کس عورت کو کس بات پر شک آ جائے گا پتہ نہیں. وہی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سے ہندوستانی بھائی، اپنی آنکھ کی دیکھی بات بتاتا ہوں. زلزلہ نکل رہا ہے، زلزلہ نکلنا ٹھیک ہے. حسین کے گھوڑے میں ایسے قابل قدر کام کیے ہیں کہ اس کی یادگار منائی جانا بالکل درست بات ہے. مگر اس زلزلہ کو جو سجا گیا ہے اس میں مثلاً وہ تیر دکھائے گئے ہیں جو مولا کو لگے تھے. تصور اور منت کیسے پوری ہو رہی ہے. نیمبو لیا، اس تیر میں چبھو دیا، اب وہ برکت ہو گئی. ہم نے کہا یہ کیا کرتے ہو، بیکار کی بات ہے. کامل صاحب کیا بتائیں، آپ کی بات ہم نے کہی تھی مگر ہماری اماں کہتی ہے کہ ہمیں شک آتا کہ اگر نیبو نہ چبھایا گیا اور برکت نہ حاصل کی گئی تو اللہ جانے کون سی آفت آ جائے. اپنا بھی حال سن لیجیے آپ.
اگر ہندوستانی بھائیوں کا ایمان رہو بلا نیبو کے گر پھر رہا ہے تو آپ کا سارا ایمان ناریل کے چکر میں ہے. نہ شادی ہوگی ناریل کے بغیر، نہ نظر ہوگی ناریل کے بغیر، نہ تبرک ہوگا ناریل کے بغیر. اور ذرا کوئی بات کہنے کی ہمت کرے، بہترین جواب ہے ہر جی کیا ہے شک آتا. نمازیں قضا کرو شک نہیں آتا. خمس زکات جو اللہ نبی امام غریبوں کا حق ہے کھا جاؤ شک نہیں آتا. پڑوسی کو ایسی اذیت دو کہ 8 آنسو روئے شک نہیں آتا. ہاں نیمبو نہیں کٹا ناریل نہیں ٹوٹا شک آتا. تو یہ شک نہیں آتا ہے، یہ شیطان آتا ہے. میں آپ کے سامنے آج اپنے سلسلہ کلام کو مکمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ کل کے بارے میں میری نیت یہی ہے کہ اگر خدا نے مجھے توفیق دی تو جو ذکر معصومین میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج اس سلسلہ کلام کو مکمل کرتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان 3 چیزیں، کچھ واجبات ہیں، واجبات خمس، زکات، فطرہ، میراث میں باپ کی اولاد میں سے ہر ایک کا حق، جس کو شریعت نے وارث قرار دیا ہے اس وارث تک اس کی میراث کا حق پہنچانا. یہ سب واجبات بتا رہا ہوں. عزیزوں کے ساتھ وہ عزیز جن کا رشتہ خدا نے جوڑا ہے، چچا اور بھتیجا اور خالہ اور ماموں، جو بندوں کے جوڑے رشتے ہیں وہ نہیں. یعنی سیدھے سوچیں کہ سسرالی رشتے نہیں، اس لیے کہ نکاح سے جڑتے ہیں، طلاق سے ٹوٹتے ہیں. مگر اللہ جو رشتہ جوڑ دیتا ہے وہ موت و کفر کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. جناب نور نبی ان کا بیٹا کافر، مگر آج تک نور کا بیٹا ہی کہلاتا ہے. تو رشتہ نہیں ٹوٹتا. تو عزیزوں کے ساتھ عزیزوں جیسا برتاؤ واجب ہے، چاہے ان کا سلوک اچھا ہو چاہے ان کا سلوک برا ہو. بھائی بھائی کو چھوڑ نہیں سکتا، بہن بہن کے یہاں آنا جانا بند نہیں کر سکتی، چچا بھتیجے میں کہا سلامت بند نہیں ہو سکتی. حرام ہے حرام، گناہ ہے گناہ، بڑا گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ. عزیزوں سے عزیزدارانہ تعلقات چھوڑ دینا ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کا نام قطع رحم ہے کہ اللہ عبادتیں نہیں قبول کرتا ہے، دعائیں نہیں قبول کرتا ہے جو رشتے داروں سے کر کے تعلقات کرنے کے. قطع رحم کرنے والے جو عزیزوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں ان کی عمر و اولاد و روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے. تو یہ واجبات ہے جن کی میں نے فہرست نہیں سنائی کہ آپ کہیں کہ سب گنا دیے مولی صاحب نے، چند نمونے بتائے. اب اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو مستحب. مثال کے طور پر واضح ترین مثال، شرائط پیدا ہو جائے تو حج واجب ہے. شرائط پیدا ہو جائے تو حج واجب ہے، اور توفیق اللہ دے دے تو زیارات کے لیے جانا ایسا مستحب کام ہے جس کے ثواب کی کوئی حد انتہا نہیں.
ایک ہوا واجب اور ایک ہوا مستحب، اور بقیہ کچھ رسمیں ہیں جو ہم نے پیدا کر لی، جو ابھی سنائی۔ نیمبو اور ناریل، یہاں بھی نیم وہاں بھی نیم، اس لیے کہ جب ایک ہی مزاج ہے ایک ہی شریعت ہے، اللہ والی تو ہے نہیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی کوشش، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ واجبات ادا ہو جائیں۔ واجبات کی ادائیگی کے بعد جو چیزیں سنت ہیں ان کو ادا کیجیے۔ میں آگے آپ کے سامنے تفصیلات میں ایک بات کہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سنت کاموں کا ثواب واجب کاموں سے کہیں زیادہ، سنت کاموں کا ثواب واجب کاموں سے کہیں زیادہ ہے، مگر واجب ادا کرنے کے بعد۔ میں نے ابھی مثال دی حج واجب ہے، تو حج ایسے واجب ہے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان پر حج واجب ہو، یعنی آنے جانے کا خرچ اس کے پاس فراہم ہو، جتنے دن وہ حج میں رہے گا واپس آئے گا اتنے دن لوگوں کے خرچ کی ذمہ داری اس کی ذمہ ہے، ان کو خرچ دے سکتا ہو، اور واپسی پر ذریعہ معاش برقرار رہے۔ زندگی میں کبھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو حج واجب رہے گا، غریب ہونے کے بعد بھی حج واجب رہے گا۔ اور حضور نے کہا ایسا آدمی اگر حج کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت اسلام پر نہیں ہوتی۔ ثواب کیا ہے؟ کچھ مومنین ہمارے ہاتھ یہاں پھنس جاتے ہیں، کچھ جوہی میں پھنس جاتے ہیں، اور اب 2 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو آزادی حاصل ہو جائے گی۔ میں آپ کا، اپنے تمام بھائیوں کا، تمام بہنوں کا، تمام بچوں کا، تمام بیٹیوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ میری باتیں انتہائی شوق کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ میں بمبئی نہیں چھوڑتا، نہ میں نے بمبئی چھوڑا ہے، نہ بمبئی چھوڑنے کا میرا ارادہ ہے۔ میں اس بمبئی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جہاں میری بے پردہ بیٹیوں نے میری تقریر سے متاثر ہو کے پردہ کر لیا۔ مجھے اپنی ان بیٹیوں پر فخر و ناز ہے جنہوں نے پردے کے لیے سروس سے استعفیٰ دے دیا۔ مجھے اپنے ان نوجوانوں پر فخر ہے جنہوں نے میری تقریریں سن کر کے مذہب کی پابندی شروع کر دی، تو جہاں ایسے چاہنے والے ہیں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ کسی کو کچھ سننا ہو تو اس کی فرمائش ضرور پوری کر سکتا ہوں، بقیہ مجھے کوئی ذاکری سکھانا چاہے تو اس بڑھاپے میں سیکھنے بنی تیار۔ ہاں کوئی مجھ سے میٹھا ماسٹر ہو وہ بتائے کیسے پڑھو، میں نے سننے کو تیار ہوں، لیکن سننے والے مجھے رہبری کریں کہ ایسے پڑھو، تو اس بڑھاپے میں بس باہر ہے تو میں نے بمبئی نہیں چھوڑا اور نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ جب تک آپ میری بات سنتے رہیں گے۔ اور میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں اور شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ میری تلخ اور کڑوی باتیں آپ سن لیتے ہیں۔ خدا ہمارے آپ کے سب کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ بحق محمد والے محمد اخراج ہے جو محمد والے تو جو ہم نے بھی سنا دیا، ایک دن یہاں سنا دیا کہ جس حاجی پر حج واجب ہو، جس شخص پر حج واجب ہو جائے اور وہ حج ادا کیے بغیر مر جائے اس کی موت اسلام پر نہیں ہو۔ اور ثواب کیا ملے گا؟ پہلا ثواب تو یہ ہے کہ حج کرنے والے کی پوری پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ ثواب کائے کا ہوا؟
یہ ثواب ہوا واجب کا، حج کا تو ہوا ہی، مگر مثال کیا ہے؟ واجب کی۔ اب سنت کام کا ثواب سنیے۔ معصوم سے پوچھا گیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا خبر، امام کی زیارت کا ثواب ہے؟ کہا 70 حجوں کا ثواب۔ تو راوی کو خیال ہوا کہ کچھ امام نے ثواب زیادہ بتا دیا، کہا مولا 70 حج، 70 حجوں کا ثواب؟ کہا 70,000 حجوں کا ثواب۔ تو مستحب کاموں کا ثواب واجب کاموں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، مگر واجبات ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر ہم نے واجبات نہیں ادا کی تو جب تک واجبات برقرار رہیں گے وہ ثواب بھی کہیں پر رکا رہے گا۔ ایک مثال سنا دے، ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دے، انشاءاللہ آپ کو بات یاد رہے گی، اور جب یاد رہے گی تو یہ بھی یاد رہے گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر واجبات ہم نے ادا نہیں کیے تو واجبات ادا بھی کرنا پڑیں گے، اور نہیں کرنے میں تو سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ ایک آدمی نے ایک آدمی سے 100 روپے قرض لیے، سمجھے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی سے 100 روپے قرض لیے، جو مدت تھی مہینہ بھر 6 مہینے جو بھی، وہ مدت گزر گئی، قرض ادا نہیں کیا۔ ایک دن اس کو پکڑا، کہا تم نے 100 روپے دیے نہیں، کچھ وہ ہاں ہوں کرنے لگے، تو اس نے کہا کہ سنو، یا تو 100 روپے دے دو، یہ واقعہ آپ بھولیں گے بھی نہیں، اور جب تک نہیں بھولیں گے واجبات کی ادائیگی یاد رہے گی۔ کہا یا تو 100 روپے دے دو، اور اگر 100 روپے نہیں دینا چاہتے ہو تو 100 پیاز کھاؤ۔ پیاز معلوم ہے؟ کاملہ خیر ٹھیک، ہم ایک بات جانتے ہیں، پیاز اس چیز کا نام ہے کہ چھیلتے جاؤ، سب ملے بھی ہے، سب جدا بھی ہے، اور آخر میں کچھ نکلے گا نہیں۔ تو کہا یا 100 روپے دے دو یا 100 پیاز کھا لو، اور یا پھر بیٹھ جاؤ 100 جوتے کھا لو۔ تم کو اختیار ان 3 میں سے تو روپے دینا نہیں تھے، جوتے کھانا نہیں تھے، لہذا تیسرا فیصلہ کیا کہ 100 پیاز کھا لیں گے۔ اب اس کو کھلانا تھا تو ڈھونڈ کے بڑی بڑی پیاز لایا، چھوٹی کاہے کو لائے؟ آپ یقین مانیے کسی کنجوس آدمی کے گھر اگر مہمان ہو جائے جیسے میرے گھر، انہیں کہا کہ 30 آدمی، تو کنجوس کے گھر اگر مہمان ہو گئے تو وہ پوچھتا ہے روٹی اور لائے؟ اگر مہمان شرمیلا نہیں، اور اگر ہمارا ایسا دعایا ہے تو ہمارا دیتا لائی کیا اور لاؤ۔ اور اگر ہوٹل میں آپ جائیں کھانا لاؤ، اگر آپ اتنا کہہ کے چپ ہو گئے تو ہوٹل میں جتنی چیزیں پکی ہے سب لا کے رکھ دے گا، اتنا سخی کوئی نہیں ملے گا جتنا ہوٹل والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مال بک جائے اتنا ہی بہتر۔ تو یہ بڑی سب آگے ڈھیر کر دی، اب یہ بیٹھے کھانے کے لیے، ایک کھائی، دوسری کھائی، ناک جاری، آنسو جاری، بدحواس، 4-6 تک پہنچے تھے کہ لگے اب تو نہیں کھائی، اب بری حالت ہو گئی۔
پسینہ جاری، چہرہ لال، زبان میں چھالے، سینے میں جلن، منہ میں بدبو، گٹ بن گئی گٹ. کہنے لگا 100 روپئے. کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ جوتے مار لو. تو ابھی ڈھونڈ کے کسی ریٹائرڈ فوجی کے جوتے لایا. دس بار دوسرے رسید کیے تو بھیجا ہل گیا. کہنے لگا چھوڑ دو، روپئے دیں گے. تو اس کے بعد یہ کہاوت مشہور ہوئی کہ یہ پیاز بھی کھائیں گے، جوتے بھی کھائیں گے اور روپئے بھی دیں گے. واقعے میں جتنی بات معیار سے گری ہو اسے معاف کر دینا، لیکن عزیزو یاد رکھنا اگر ہم نے زندگی میں واجبات نہیں ادا کیے، خمس واجب ہے نہیں نکالا، زکوٰۃ واجب ہے نہیں نکالی، فطرہ واجب ہے نہیں نکالا، عزیز کا حق واجب ہے نہیں نکالا، اور کار خیر کرتے گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کار خیر میں دولت خرچ بھی ہو جائے گی، اور واجبات نہ ادا کرنے کی بنا پر آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ہمیں معلوم ہے. آج اتوار تھا. اتوار بمبئی میں ہمارے لیے جب اتوار آتا ہے تو سب سے سخت دن ہوتا ہے. یہ صبح سے لے کے اب تک چھٹی مجلس الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. 7ویں ابھی انشاءاللہ جوہو میں پڑھوں. تو آج تو آپ کمزور سلوات بھیجیں گے تب بھی میں راضی رہوں گا. تو ساری تقریروں کا خلاصہ اور محاصل یہ ہے کہ دین آسان ہے عمل کرنے والے کے لیے، اور اس آسان کو آسان تر بنانے کے لیے وہ معاشرہ اور سوسائٹی پیدا کرنا شروع کیجئے جس میں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی پابندی اور دین کا جذبہ پیدا ہو جائے. اگر میری نماز پڑھتے دیکھ کے دوسرا ایک بچہ نماز پڑھنے لگا تو اللہ چونکہ کریم ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، بخشش کرنے والا ہے، لہذا اس بچے کو نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، پورا ثواب دے گا، کمیشن کاٹے بغیر پورا ثواب دے گا. اور میری وجہ سے متاثر ہو گیا ہے لہذا مجھے ثواب الگ سے دے گا. تو اگر آپ دیندار سماج بنائیں گے تو آپ خود بھی ثواب پائیں گے اور دوسروں کو دیندار بنانے کا ثواب بھی پائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی نوجوان ایسا بیٹھا ہو جس کے ذہن میں یہ بات بطور شبہ باقی رہ جائے کہ مولوی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا کہ واجب سے مستحب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ رائج زبان میں سننا چاہتے تو یوں سنیے کہ ڈیوٹی پر کام کرنے کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور ٹائم کا حساب سمجھ میں آ گئی. تو واجب ہے ڈیوٹی، سنت ہے اوور ٹائم، تو اس کا ریٹ زیادہ ہو ہی گا. اور اگر آپ مذہبی زبان میں سننا چاہتے ہیں، اگر آپ مذہبی زبان میں سننا چاہتے ہیں تو واجب کا ثواب جو ہے وہ اس لیے ہے کہ مالک یہ کہتا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا، اس نے عمل کیا، ہم نے حکم دیا تھا لہذا اس نے عمل کیا، تو اس کا عمل اس کی طرف سے، ہمارا ثواب ہماری طرف سے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ سزا تو ہم برابر کی دیں گے اگر دیں گے، لیکن ثواب 10 گنے سے کم نہیں دیں گے. لیکن جب بندے نے مستحب کام کیا تو اس کی رحمت میں جوش پیدا ہوتا ہے. اس کا میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا، مگر جب یہ حقیر بندہ ہو کے میرے سامنے تحفہ پیش کر رہا ہے تو اس کا تحفہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے. اب اس تحفے کا جواب میری شان قدرت کے مطابق ہونا چاہیے. ایک سوال اور بھیجے محمد علیہ محمد.
واجبات سے روکنے کے سلسلے میں شیطان جو چکر چلاتا ہے اس میں سے 2.5-3 چکر سن لیجئے. ہم بمبئی قریب سن 54 سے آتے. سن 54 میں آتے تھے مدرسۃ الواعظین کے واعظ ہو کے. سن 60 سے آنے لگے اشر محرم میں. اور اب الحمدللہ سن 80 میں بغیر اشر محرم کے آ گئے اور کوئی فرق نہیں، نہ میرے ثواب میں نہ آپ کے ثواب میں. اب بات سن لو. اس طولانی ترین عرصے میں ایک سوال ہے جو 20 سال سے 25 سال سے ایک پوچھنے آتا ہے، دوسرا پوچھنے آتا ہے، تیسرا پوچھنے آتا ہے، چوتھا پوچھنے آتا ہے، یعنی کیوں ختم نہیں ہوتا؟ جناب یہ نوٹ پر زکات کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی آپ 3000 مسئلوں پر عمل کرتے ہیں، یہ پوچھنے کیوں نہیں آئے کہ جناب یہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے؟ صبح ٹائم ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے اس کی 2 رکعتیں کیوں؟ ہم نے کہا صبح کئی رکعت پڑھتے ہیں؟ کہا 2 رکعت. ہم نے کہا کیوں؟ اگر سب نے یہی بتایا. مغرب کی 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا 3. سب نے یہ بتایا. تو 3000 مسئلوں پر آپ عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ سب نے یہی بتایا. آقا نجفی نے یہی بتایا تھا، اور آقا خوئی نے یہی بتایا ہے، اور آقا خمینی نے یہی بتایا ہے، اور فلاں نے یہ بتایا ہے، ہر مجتہد یہ بتا رہا. تو وہاں کہیں کا سوال نہیں پیدا ہوا جناب یہ صبح کی 2 رکعت کیوں، یہ مغرب کی 3 رکعت کیوں؟ یہ مسئلہ لگا پڑا ہے کہ جناب یہ نوٹ کی زکات کیوں نہیں؟ اور ہمیں تو ایک آدھ ایسے ہی ملے، کہنے کہ واجب ہو یا نہ ہو ہم نکالیں گے. واجب ہو یا نہ ہو ہم نکالیں گے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، اگر یہ زور آ گیا کہ واجب ہو یا نہ ہو ہم نکالیں گے، تو کہیں اگر وہ زور میں آ گیا کہ ہم نے واجب نہیں کیا، تم کون ہو واجب کرنے والے، ہم نکالیں گے، تو اگر وہ نکالنے پر تیار ہو گیا تو جاؤ گے کہاں؟ کار خیر کرنے کی آزادی ہے، جتنا چاہیے کار خیر میں لٹا دیے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن زکات جس کو اس نے زکات کہہ دیا ہے بس وہیں تک زکات رہے گی، اس میں نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ بڑھا سکتے ہیں. گھٹانے بڑھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ایسا مسئلہ آپ کو یاد دلا دے جس کے بعد کسی شیعہ کے دل میں گھٹانے بڑھانے کا تصور ہی نہیں پیدا ہوگا. ایک سلوات بھیجیے محمد ایک پرجوش سلوات بھیجیے محمد. اللہ نے نماز میں ذکر نبی اور ذکر آل نبی جزو نماز بنا دیا. جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو نماز تشہد کے بغیر نامکمل، اور تشہد صلوات کے بغیر نامکمل، اور صلوات بغیر شمولیت آل محمد کے نامکمل. کوئی صاحب کتنے بڑے بادشاہ ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، سکندر اعظم ہو جائیں اور مغل اعظم ہو جائیں اور کوئی اعظم ہو جائیں، ایک آدھ اعظم رہ گئے تھے نا، میں تو ان کے نام بھی نہیں لیتا، مگر ان کو نماز میں آل محمد پر درود بھیجنا پڑے گا. آل محمد کو کسی بادشاہ کو سلام نہیں کرنا پڑے گا. یہ اقتدار آل محمد ہے، یہ وقار آل محمد ہے، یہ عظمت آل محمد ہے کہ ذکر خدا نامکمل ہے ذکر نبی کے بغیر، اور ذکر نبی نامکمل ہے ذکر اہل بیت کے بغیر.
لیکن اذان جو جزو نماز نہیں، اذان جو جزو نماز نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چھوڑ دیا، ہم وہ بھی سن لیجیے، اذان جو جزو نماز نہیں ہے، اگر ہم نماز اذان اور اقامت کے بعد پڑھیں تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے نمازی کے پیچھے 2 صفے ملائکہ کی نماز پڑھتی ہیں، یعنی وہ آقائے مصطفی یا مولانا قادری صاحب قبلہ تو پیش نماز ہے ہی ہے، آپ میں سے جتنے ہیں سب پیش نماز ہیں، یہ پیش نماز ہے گناہگاروں کے، وہ پیش نماز ہے معصوموں کے، کیا ثواب رکھا اللہ نے، اور اگر خالی تم اقامت کر کے نماز پڑھو گے تو ایک سب تمہارے پیچھے ملائکہ کی نماز پڑھ گی، تو یہ ثواب ہے، چھوڑیے نہیں، لیکن یہ جزو نماز نہیں ہے، اس کا ایک فرق جنماؤں کہ اگر اذان اور اقامت کہہ کے نماز پڑھنے میں نماز قضا ہونے والی ہے تو وہاں پر اذان و اقامت کا ترک کر دینا واجب ہوگا، وہ مستحبات جن کے ساتھ نماز پڑھنے میں نماز قضا ہو جائے گی وہاں پر وہ مستحبات کا چھوڑ دینا واجب ہو جائے گا تاکہ نماز وقت کے اندر ادا ہو جائے، تو اذان جزو نماز نہیں، لیکن جو شریعت نے اذان معین کر دی ہے اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا جزو اذان ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے لیے کوئی لفظ تعظیمی کہنا سنت ہے، مثلا جل جلالہ، مگر جل جلالہ سنت ہے، جزو اذان نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، بعد میں بات یاد آ گئی ہے تو جس کو برا لگ جائے معاف کر دیجیے گا، ایک کام کیجئے، جو حضرات اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں یا زیارت پڑھاتے ہیں، ان سے دستبردار درخواست ہے کہ کسی پڑھے لکھے عالم دین سے اپنی اذان اپنی زیارت درست کرا لے، اس لیے کہ مائک پر جب غلط زیارت یا غلط اذان دوسرے کے کانوں تک جاتی ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے یہ کیسے جاہلوں کا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں کیا رستے نکل آئے، عربی میں زیارت، فارسی شامل، السلام علیکہ یا سید الشہداء مثلا عربی، السلام علیکہ یا شہزادہ علی اصغر، ارے بھائی وہ عربی ہے یہ فارسی ہے، کسی کے کان میں آواز آئے گی کیا سوچے گا کہ ان کے یہاں کوئی تمیز ہی نہیں، تو براہ کرم جن کو بھی زیارت پڑھانے کا شوق ہے، جن کو بھی اذان دینے کا شوق ہے، آپ درست کر لیجئے تاکہ صحیح بھی پڑھے ثواب بھی ملے اور کم سے کم غیروں کے سامنے توہین نہ ہونے پائے۔ تو درمیان میں بات نکل آئی، ورنہ ہم گزارش یہ کر رہے تھے کہ اللہ اکبر جزو اذان، لیکن کوئی لفظ تعظیمی خدا کے لیے کہنا یہ سنت، پیغمبر کا نام نامی لے کے ان کی نبوت کے لیے گواہی دینا جزو اذان، لیکن جیسے ہی نام لے چکے ویسے ہی آپ پر درود بھیجنا یہ سنت۔ ذکر شہادت، ذکر نبوت کے بعد، شہادت نبوت کے بعد جزو اذان ہے حی علی الصلاۃ، ذکر ولایت یہ جزو اذان نہیں، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، یا اور مکمل کہیے کہ اولاد المعصومین حجج اللہ، ان سب کا کہنا سنت ہے، ثواب ہے، کہنا چاہیے، جیسے نام کے ساتھ صلوات، جیسے اللہ کے نام کے ساتھ تعظیمی فقرہ، یہ سب سنت ہے، ثواب ہے، مگر جزو اذان نہیں۔ تو جب مذہب نے ذکر ولایت کو جزو اذان نہیں بنایا ہے تو ہم اس کو جزو اذان نہیں بنا سکتے ہیں۔ مجھے سوچنا پڑا کہ پالنے والے یہ جزو اذان کیوں نہیں بنایا،
اللہ کی مسئلہ اللہ جانے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو اس نے مولا کا نام لے کے ذکر ولایت کو جزو اذان بنا دیا ہوتا تو جو صاحب خلیفہ بنتے ان کا نام آ جاتا. جو صاحب خلیفہ بنتے مولا تو خلیفہ بنے نہیں تھے. لہذا ہر ایک اذان میں ہر ایک کا نام آ جاتا. لہذا جہاں نام آنے کے غلط نام آنے کی جگہ تھی وہاں ایسا سیل مہر کر دیا کہ کسی کا نام آنے نہ پائے. تو مولا کا ذکر تو رہ گیا پہلنے والے کا اذان میں رہ گیا ہے. اذان جزو نماز نہیں ہے لیکن نماز میں شامل کر دوں گا ذکر اہل بیت تاکہ جزو نماز بن جائے ذکر آل محمد. تو دنیا کے سارے شیعہ مل کے اب ذکر ولایت کو مستحب تو کہہ سکتے ہیں لیکن جزو اذان نہیں بنا سکتے ہیں. تو جب یہ منزل ہے تو جن چیزوں میں مذہب نے زکوٰۃ واجب کر دی ہے اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا. کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے سن لی. 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے. اگر آپ کاشتکاری کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں تو صرف 4 غلوں پر زکوٰۃ واجب ہے. گیہوں جو انگور خرما. اگر جانور کوئی پالتا ہے اور ایسے جانور پالتا ہے جو چر کے پلتے ہیں کھلانا نہیں پڑتا ہے سب کا معیار ہے اس میں الگ الگ شرائط ہے تو اونٹ گائے بھینس بھیڑ بکری گوسفند ان کے گلوں پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر کسی کے پاس سکے دار سونا چاندی 2 لفظ یاد رکھیے گا. سونا چاندی ہے نہیں زکوٰۃ. سکہ ہے سونا چاندی کا سکہ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں واجب. سونے چاندی کا سکہ ہے چاہے وہ سکہ چلتا ہو یا نہیں چلتا ہو اس پر زکوٰۃ واجب. ان 9 کے علاوہ 10ویں کسی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں. 10ویں چیز یہ ہے کہ مال تجارت پر زکوٰۃ سنت ہے واجب نہیں. تو اگر کوئی آدمی مثلا صرافے کا کاروبار کرتا ہے تو وہ نوٹوں کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے مگر مستحب. ہم لوہے کا بیوپار کرتے ہیں تو مال تجارت میں لوہے کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں مگر مستحب. اس کے علاوہ شریعت میں کوئی اضافہ کسی کے بس کا نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ زور ہے کہ جناب روڈ میں زکوٰۃ 60 سے لے کے آج تک ہم پکڑے جا رہے ہیں اور سمجھاتے تھک گئے مگر اور کیسے بحث کرنے آئے. کہے گا جناب اب جو نوٹ میں زکوٰۃ نہیں ہوگی تو زکوٰۃ نکلے گی کتنی اور جب تھوڑی نکلے گی تو سب کی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی. تو میرا سیدھا جواب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ سے کمزور تھا سمجھنے میں. جسے نفاذ کرنا ہے جسے پوری شریعت کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے وہ تو زکوٰۃ محدود کرتا ہے. آپ پریشان ہو جاتے تو پریشانی اس میں ہے کیوں. اچھا تو یہاں کیا ہے نوٹ پر نہیں واجب ہے مگر نکالیں گے. وجہ ہم بتا دیں چونکہ بڑے بھائی نکالتے ہیں نا تو دین میں اسے کمزور نہ پڑ جائیں. اچھا دنیا کی ہر چیز میں خمس واجب 5واں حصہ. وہاں پر دوسری بحث شروع ہو گئی کہ صاحب 10ویں پارے میں حکم تو لکھا ہے مگر قرآن میں 2 درجن 4 درجن جگہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو اور 1 جگہ لکھا ہے خمس دو. لہذا اہمیت تو زکوٰۃ کی ہے خمس کی کہاں ہے. سنا آپ نے یہ شیطان کا چکر ہے. ابھی ہم نے آج ایک مجلس پڑھی تھی اندھیری میں نہیں اندھیری میں نہ ذکر آ گیا. تو یہ صاحب دبئی میں ہمارے پاس آئے ٹیلی فون کیا کچھ مسائل پوچھنا ہے. میں نے کہا تشریف لے آئیے بندہ حاضر ہے. اچھا مسائل پوچھنے والے بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جب ہم مجلس پڑھ کے اترے ہیں تب آپ مسائل پوچھنے بیٹھے. ہم بمبئی میں جب عشرے محرم میں آیا کرتے تھے تو ہمارے کچھ بھائی تھے جو 1:30 بجے رات کو آ کے جگاتے تھے
ہم نے کہا بھائی یہ کون سا وقت ہے؟ کہنے لگے جناب اپنے کو یہی ٹائم ملتا ہے. اٹھو جناب چائے پانی پیو باتیں کرو. ارے بھائی ہم 3 مجلسیں پڑھ کے ابھی مرے ہیں. خیر تب گزارش میں کیا کر رہا ہوں کہ وہاں مجلس پڑھ کے جیسے ہی ہم اترے ویسے ہی بتا تشریف لیا کہ میں نے ٹیلی فون کیا تھا. میں نے کہا جی ہاں. مجھے کچھ مسائل پوچھنے کا فرمائیے. مجھے معلوم ہو گیا کروں گا, نہیں معلوم ہو گیا اقرار کروں گا. کہنے کے صاحب قرآن میں درجنوں جگہ زکات کا ذکر ہے اور خمس کا ایک ہی جگہ ذکر ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جیسے قرآن ہم ہی لائے ہیں. ابھی وجہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو, اور اس سے اگر پوچھو گے تو وہ ایسا پوچھے گا. لیکن کچھ نہ بتائیں تو مولوی کیسے رہے؟ میں کہا جناب ہم اپنے کچے مولوی ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں, الٹی سیدھی ہانک کے کام چلانے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑتی, اور اللہ کا فضل ہے ہماری مجلس ویسے ہی چل جاتی ہے. ہم واضح نصیحت کر کے بٹھاتے ہیں, مجلس چلا دیتے ہیں مولا, تو ہمیں پریشانی کیا ہے کہ مجلس چلائیں. تو ہم نے اسے ایک بات کہی, وہ میری بھی سنائی تھی. ہم نے کہا کل کی وجہ کیا ہوگی وہ اللہ جانے, اور آئندہ کی وجہ کیا ہوگی وہ بھی خدا جانے. آج کی وجہ ہم بتا سکتے ہیں. کہنے کے بتائیے. تو ہم نے کہا آج جو فقط مسلمان ہے, شیعہ نہیں ہے, مومن نہیں ہے, زکات وہ نکالتے ہیں, اور خمس فقط شیعہ نکالتے. کہنے کے مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کو اعتماد تھا کہ یہ مسلمان نہ ماننے والے ہیں, ان سے 100 مرتبہ کہو, یہ شیعہ ماننے والے ہیں, ان سے 1 مرتبہ کہنا کافی ہے. ان کو بھی پسند آ گئی, آپ کو پسند آ گئی, ہم کیا کریں؟ یہ خالی ہمارا جوڑ توڑ ہے, کوئی وہیں سے وہاں سے جواب تو آیا نہیں. اب یہاں دوسری بحث شروع ہوئی. صاحب 10ویں بارے میں لکھا ہے کہ جو مال غنیمت ملے, تو جو میدان جہاد سے مال غنیمت ملے گا اس میں زکات واجب ہوگی. یہ ملا مولوی نے کہا زور لگایا ہے کہ جو سال میں بچے اس میں نکالو. ہاں وہاں ہم روز اعلان کر رہے ہیں کہ نوٹ میں زکات نہیں ہے, نہیں ہم نکالیں گے. یہاں سارے علماء بیان کر رہے ہیں سال کی بجٹ پر خمس واجب ہے, نہیں نکالیں گے. تو ہم سمجھ گئے ہیر پھیر اس کا ہے. کس کا ہے؟ نہیں نام نہ لیجیے, آ جائے گا. ایسا ڈر رہے ہیں اجی لاہور بھیجیے چلا جائے گا. کیا سنیے, تو 9 چیزوں پر زکات ہے, 10ویں چیز پر زکات نہیں ہے, اور 7 چیزوں پر خمس ہے, 8ویں چیز پر خمس نہیں ہے. 7 میں 6 کا ہم میں سے اکثر لوگوں سے تعلق نہیں ہے. ایک تعلق ہے اس کافر ذمہ سے جو مسلمان سے زمین خریدے, تو اس کا تعلق کافر ذمہ سے ہوا, چھوڑیے اس وقت. زمین میں خزانہ نکال آئے, سمندر سے موتی مونگا نکالے, حلال حرام اس طرح مل جائے مال کہ جدا ہو ہی نہیں سکتا ہو, تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ خمس نکالے. میدان جہاد میں مال غنیمت ملے اس کا خمس نکالے. تو کئے ہو گئے؟ کافر ذمہ مسلمان سے زمین خریدے, حلال حرام مل جائے, خزانہ ایک آدھ آپ بھی یاد کیجیے. سمندر سے مونگا موتی ہے, زمین سے کان نکال آئے, بمبئی کی زبان میں کان نکال آئے, ہو گیا. مال غنیمت ان کا تعلق ہم سے آپ سے نہیں ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے سالانہ بچت. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ ایک بھائی کہتے تھے کہ یہ مولوی صاحب روز خمس اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کو تنظیم المقادیر کے لیے خمس چاہیے. تو سنیے, اس سے وہ ڈرے جو خمس لے کے کھاتا ہو. ہم تو رسید دیتے ہیں, رسید, اور ہم بمبئی میں بیٹھے ہیں, حساب جا کے آپ لکھنؤ میں دیکھیے. آڈٹ رپورٹ چاہیے ہم سے لیجیے, مزاج پیدا کیجیے, تو ہمارے مقابلے پر آئیے کہ خمس رسید دے کے خمس دیجیے, اور خرچہ کے لیے رسید مانگیے.
ڈر کیا ہے ہم اسی لیے خمس سناتے ہیں کہ آپ نکالیے تاکہ ہم لیں، اور ہم لیں تاکہ ہم بچوں کو مذہبی تعلیم دلائیں۔ ان لفظوں سے ہم ہارنے والے نہیں، اور ہم کہتے ہیں آپ خمس نکالیے، ہمیں زندگی بھر نہ دیجیے، اگلی نسلوں کو وصیت کر جائیے کہ سب کو دینا، تنظیم المکاتب کو مت دینا، مگر نکالو تو۔ آپ کہیں گے تو تمہیں کیا فائدہ؟ ہمیں وہ فائدہ ہے کہ مولا کے پاس لڑتی ہوئی دو عورتیں آئی تھیں، ایک اصلی ماں تھی، ایک نقلی ماں تھی۔ مولا نے قمبر سے کہا کہ جھگڑے کا فیصلہ کر دو، تلوار لاؤ، کاٹ کے آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ تو جو نقلی ماں تھی اس نے کہا آدھا ہی مل جائے، جو اصلی ماں تھی ان کا انہیں کو دے دیجیے۔ مولا نے کہا یہی ماں ہے، اسے دو۔ تو یہ اصلی ماں نے کیوں کہا کہ انہیں کو دے دیجیے؟ اسے اطمینان تھا کٹ جائے گا تو کیا فائدہ، زندہ رہے گا تو جہاں بھی رہے گا ہمارا رہے گا۔ ہم کہتے ہیں خمس نکالو، ہمیں مت دو، کسی کو دو گے دین کا کام تو ہوگا۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کہتے ہیں داڑھی رکھو، کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں پردہ کرو، کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ ہم نے کہا خمس نکالو، کہا تنظیم المکاتب۔ اچھا تنظیم المکاتب کوئی عیب ہے؟ بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام آپ کیجیے، اور اگر آج کے ماں باپ نے بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کیا ہوتا تو یہ درد سر ہم کیوں مول لیتے؟ تو خیر کبھی نہ دیجیے، مگر مسئلہ سنیے، نکالیے، جہاں چاہیے وہاں دے آئیے، مگر واجب تو ادا کیجیے۔ اب مسئلہ سن لیجیے۔ 6 چیزیں میں نے گنا دی، مال غنیمت، کان اور یہ اور وہ۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ سالانہ بچت۔ سالانہ بچت کے معنی ہی نہیں پیدا ہوں گے جب تک کہ سال نہ طے ہو۔ گھڑی اڑی نے دیکھیے گا آج، یہ نہ سوچیے گا کہ مولوی تھکا ہے، چھٹی مجلس پڑھ رہا ہے، پھر آج ہم جوہو والی بھی یہی پڑھ دیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ نہیں ذرا زور لگائیے صلوات میں۔ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن سے ہماری عمر شروع ہو گئی کہ نہیں؟ یا جب ہم شروع کریں گے تب شروع ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی 3 بیویاں مر گئی، چوتھی کی تلاش میں تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کہ جب تیسری بیوی مری تھی تب ہم 48 سال کے تھے۔ ہم نے کہا آپ 44 سال کے ہو۔ ہم نے کہا یہ الٹی عمر کیوں واپس کیوں ہو رہی ہے؟ کہا جب تک شادی میں ہو جائے گی گھٹتی رہے گی۔ تو یہ مذاق کی باتیں تو ہو سکتی ہے، لیکن عمر تو پیدا ہو گئے۔ ہم 24 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، تو جب 23 رجب آئے گی تو ہماری عمر کا 1 سال پورا ہو ہی جائے گا۔ تو جیسے عمر کا سال شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ویسے ہی جب کسی کو کوئی اللہ کی طرف سے روزی ملنے لگتی ہے جس کا وہ مالک ہو، کما کے کھائے، یا والدین سے ایسا جیب خرچ ملنے لگے کہ والدین اس کو اس کا مالک بنا دے، تو جب سے روزی ملنے لگی ہمارا فائنینشیل ایئر شروع ہو گیا، مالی سال شروع ہو گیا۔ عمر کا سال شروع ہو جاتا ہے، شروع کرنا نہیں پڑتا ہے، تو مالی سال روزی تو شروع ہو جاتا ہے، شروع کرنا نہیں پڑتا۔ تو فرض کیجئے ہم نے 7 دسمبر کو پہلی روزی پائی، تو ساری عمر میں 6 دسمبر ہمارے مالی سال کا آخری دن ہوگا۔ اس 6 دسمبر کو جو موجود ہے یہی بچت ہے۔ اللہ کے ہاں کھاتا ہوتا نہیں چاہیے، اور وہاں نمبر 2 کے کھاتے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت فقط نمبر 1 کی ہے، نمبر 2 والی ہے ہی نہیں۔ نمبر 2 کے لیے ادھر بڑی جگہ پڑی، خیر کہیں سے کہیں بات چلی جائے گی۔ تو جب زندگی میں 6 دسمبر آئے گی سال پورا ہو جائے گا،
لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو 6 دسمبر جب اس کے سال کا آخری دن طے ہو گیا تب یہ طے رہے گا. اگر کبھی بدلنا ہو تو اسے ہم 6 نومبر میں فون کر سکتے ہیں, یعنی گھٹا سکتے ہیں, بڑا نہیں سکتے. مذہب نے اختیار دے دیا ہے شمسی مہینے سے حساب مقرر کیجئے یا قمری حساب سے چلے گا. اس دن جو ہے وہ بچت. ہم نے ایک دن مسئلہ بیان کیا, سن رہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے مول صاحب ہم بچ گئے. تو ہم نے کہا کائے سے بچ گئے؟ کہنے لگے خمس سے. ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں. یعنی جیسے کوئی آفت آنے والی تھی, بلا آنے والی تھی, ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, بچ گئے. ارے بچ گئے تو بس بدقسمت ہو. بچ گئے کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس سال کے آخری دن کچھ بچت نہیں ہوئی تو بدقسمتی ہوئی نا. سال کے آخری دن بچت ہونا خوش قسمتی ہے. جتنا خمس کم نکلے یہ روزی کی کمی ہے, جتنا زیادہ خمس نکلے اتنی خوش بختی ہے. خیر, تو اس دن کیش کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. اس دن آپ کے گھر میں ایسا سامان کیا ہے جو استعمال کرنے سے گھٹ جاتا ہے؟ تیل, پٹرول, دیا سلائی, سگریٹ, جتنی چیزیں استعمال سے گھٹتی ہے, زیور, فرنیچر, کراکری استعمال کرنے سے نہیں گھٹتی. مثالیں دے رہا ہوں. اور جن صاحب کو درکار ہو اردو میں اور ہندی میں دینی مشکلات کالم میں چھاپا ہے, آپ ہم سے لے کے پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ گجراتی انگریزی بھی چھاپ دیں گے کبھی نہ کبھی, اس میں بہت سے مسائل آپ کو مل جائیں گے. خیر, تو کیش کیا ہے اور گھٹنے والا سامان کیا, اس کو جنس کہتے ہیں. اور دوسرے 6 دسمبر سے سال شروع ہوتا ہے, 7 دسمبر سے شروع ہوتا ہے, 6 دسمبر کو ختم ہوتا ہے. اس سال کی آمدنی سے اگر ہم نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کی ضرورت نہیں تھی تو اسے بھی جوڑنا پڑے گا. آج پہلے دن پوری خوراک نہیں, آدھی خوراک, اس لیے کہ ڈوز پورا ہو جائے گا تو ممکن ہے الٹی ہو جائے. تو کیش کیا ہے, جنس کیا ہے, بے ضرورت سامان کیا خریدا ہے, یہ جوڑ لیجئے. اور اگر جوڑ سکے تو سال بھر میں جتنا حرام میں خرچ کیا, ایسا آپ تیور بدلتے ہوئے آئے کہ جناب حرام میں ہم نے کیا خرچ کیا ہے. ہم نے کہا یہ جتنے کے بلیٹ خریدے ہیں یا داڑھی مڑانے میں خرچ کیا ہے یہ حرام میں خرچ, یہ بھی جوڑنا پڑے گا. تو یہ جوڑ لیجئے. 1000 بنے, 100 بنے, 1 لاکھ بنے, 5واں حصہ خمس کا واجب ہوگا. اور 5واں حصہ خمس کا واجب ہوگا. 100 جوڑے آپ نے تو اگلے سال کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ آپ کی بچت خمس میں مال نکال کے 80 ہے. 80 سے آگے 5 سال جتنا بڑھے گا اس کا خمس واجب ہے. اگلے سال 80 نہیں واجب, 70 نہیں واجب, تیسرے سال پھر 80 تو 10 کا واجب ہوگا. اور کوئی کہ اتنی قید اور ہے کہ 7 دسمبر سے سال شروع ہوا, اگر 7 دسمبر سے آمدنی خرچ دونوں شروع ہو گئے تو جو بچت ہے ویسے ہی برقرار رہی. 80 بچت تھی, 7 دسمبر سے سال شروع ہوا, آمدنی خرچ دونوں 80 کی 80, 5 سال مجرا ہو جائے گی. لیکن آمدنی ہوئی 15 دسمبر سے اور اتنے دنوں میں 80 میں سے 10 خرچ ہو گئے تو 70 جو بچت رہی ہے اگلے سال 70 سے جو بڑھے گا اس پر واجب ہوگا. یہ جو 20 نکلے ہیں اس میں سے 10 حق سادات 10 حق سادات ہے. یہ آپ اس سید کو دے سکتے ہیں جس کا باپ سید ہو, ماں کا سید سیدانی ہونا ضروری نہیں, اور غریب ہو. اور اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا اس کے سال کے خرچ میں گھٹتا ہو. اور یہ اطمینان ہو کہ شرابی نہ ہو, ایسا حرام میں مبتلا نہ ہو کہ پیسے پاتے ہی حرام میں خرچ کرتے. مگر ایک آدمی آپ سے کہے کہ میں سید ہوں, آپ نہیں دے سکتے. ایک آدمی کہے کہ میں غریب ہوں, نہیں دے سکتے. شریعت میں جو اصول طے ہیں ان کی بنا پر دیجئے. یعنی آپ کو ذاتی علم ہو کہ سید ہے غریب ہے, آپ دے سکتے. 2 عادل آدمی گواہی دے کہ یہ سید ہے غریب ہے, آپ دے سکتے. اس کے وطن والے عام طور سے یہ کہیں, جو چاند کے اصول ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ سید ہے غریب ہے, دے سکتے. اب رہا حق امام.
یہ جو آدھا 10 ہے یہ حق امام کہلاتا ہے. اس میں یہ 3 حق ہے، اللہ، رسول، امام، تینوں کا مل کے حق امام ہوتا. حق امام آپ کہیں نہیں خرچ کر سکتے. جس عالم کی تقلید میں آپ ہیں شرم، وہ بھی مسئلہ نکل آئے گا تو دوسری مجلس درکار ہوگی. آپ کی مرضی نہیں ہوگی، جس کو چاہیے تقلید کر لیجئے. جس کا شرم عالم ہونا ثابت ہو اس کی تقلید واجب ہے تو اس کو دیجئے، یا جس کو اس نے خمس لینے کے لیے وکالت نامہ دیا ہو اسے دیجئے، یا جن اداروں کو یا جن کاموں کو اس میں اجازت ملی ہو کہ یہاں خمس دیا جا سکتا ہے انہیں دیجئے. مگر جسے دیجئے پوری پرکھ کے ساتھ دیجئے، مروت نہ کیجئے گا. آپ تنظیم المقادیر کو دینا چاہتے ہیں، ایک پائی مت دیجئے، پہلے ہم سے یہ کہیے کہ ہم کو وہ تحریر دکھاؤ جس میں آقا خون نے اجازت دی. ان علماء کی تحریر دکھاؤ جنہوں نے اجازت دی ہے. یہ مزاج پیدا کیجئے تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے. تو آپ نے سوچا بلا غلام عسکری دھوکہ دیں گے تو خمس میں اور کون دھوکہ دے گا؟ بنارس کے پنڈت تھوڑے آئیں گے دھوکہ دینے کے لیے. اس میں تو ہم مولوی دھوکہ دیں گے، اور کون دھوکہ دے گا؟ حق سادات میں کون دھوکہ دے گا؟ سیدی دھوکہ دے گا. کار خیر آپ اپنی جیب سے جتنا چاہے کر سکتے ہیں. اگر وہ غیر مستحق پر پہنچ جائے گا تو چونکہ آپ کی نیت کار خیر کی ہے لہٰذا آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن شرعی رقم میں جب تک شرعی اصول سے صحیح جگہ نہیں پہنچ جائے گی، ادا کر کے بھی آپ کے ذمہ باقی رہے گی وہ چیزیں. صحیح نماز پڑھنے سے نماز ادا ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی ہے. میں نے بڑی زحمت دے دی، کچھ وقت بھی بڑھا دیا میں نے، لیکن یہ اس لیے کہ میں اتنے دن سے جو کہتا آیا ہوں اس کا خلاصہ اور محض یہ ہے: دیندار بنیے، دیندار بنائیے، واجبات ادا کیجئے، دنیا میں برکت حاصل کیجئے، موت میں راحت حاصل کیجئے، موت کے بعد مغفرت حاصل کیجئے اور آخرت میں جنت حاصل کیجئے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. شریعت آسان ہے، شریعت آسان ہے، عمل کرنے کی نیت ہونا چاہیے. ایک صاحب کا ایک سوال تھا، مجھے اب یاد آیا. انہوں نے کہا تھا اتوار کو سنا دیجیے گا. تو جن کا سوال ہے ان کو آج اگر نہیں سنا سکا ہوں، ان کو سننا ہو تو کل آ جائے. اب مجھے اختتام کلام میں سے اتنی سی بات کرنا ہے کہ سارے غلط تصورات کا بوجھ اپنے دماغ پر سے ہٹا دیجئے. خدا نے جناب آدم سے لے کر کے حضور تک اور حضور سے لے کر کے حضرت تک 1,24,000 اور 12 امام اور معصوم کونین، ان سب کی زندگیاں اسی لیے اس دنیا میں صرف کر دی کہ آدمی دیندار بن جائے. تو اگر ہم بے دین رہتے ہیں، اپنی اولادوں کو اور سماج کو بے دین بناتے ہیں، تو ہم آدم کی محنت برباد کرتے ہیں، نوح کی محنت برباد کرتے ہیں، سارے نبیوں کی محنت برباد کرتے ہیں، سارے اماموں کی محنت برباد کرتے ہیں. اور اگر ہم دین کو بچاتے ہیں، خود دیدار بنتے ہیں، دوسروں کو دیدار بنتے ہیں، تو ہم خالی دیدار نہیں بنتے ہیں، سارے معصومین کے مددگار بنتے ہیں. آپ اس کو مجاز نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو غلو نہیں کہہ سکتے ہیں. جنہوں نے کربلا میں آ کے حسین کا ساتھ دیا تھا، آج تک ان کی زیارت پڑھی جاتی ہے. کیسے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے دین خدا کی مدد کرنے والوں تم پر سلام. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. رسول اللہ کی مدد کرنے والوں تم پر سلام. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. مولا کے مددگاروں تم پر سلام. معصومہ کے مددگاروں تم پر سلام. حسن کے مددگاروں تم پر سلام. حسین کے مددگاروں تم پر سلام. تو شہدائے کربلا حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، لہذا ان کی فہرست یہاں پر آ کے تمام ہو گئی. لیکن اگر آج کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی، کوئی میرا بیٹا، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ دیندار بنے گا اور دوسروں کو دیندار بنائے گا، تو آواز آئے گی کہ تم آدم سے لے کر کے اور 12ویں امام تک ہر ایک کے مددگاروں میں تمہارا نام شمار ہے. اس کے آگے کیا شرف چاہیے؟ اس کے آگے کون سی فضیلت چاہیے؟ اب آئیے، جرأت لینا ہے، حوصلہ لینا ہے، ہمت لینا ہے دیندار بننے کے لیے اور دیندار بنانے کے لیے. تو مڑ کے دیکھیے بریر کی طرف، نظر گھما کے دیکھیے زہیر کی طرف. سبق لیجئے حبیب سے، جرأت لیجئے حر سے اور تعریف کیجئے. میں آپ کو یاد دلاؤں حسین کے اصحاب میں
ایک ایسا جری اور بہادر صحابی تھا جس کا نام تھا عابس شاکری. بس 2-3 منٹ پڑھوں گا, توجہ فرمائیں, انشاءاللہ مصائب اور غم کا بھی حق ادا ہو جائے گا. عابس شاکری ایسے بہادر تھے کہ ان کا نام سن کے کوفے کی فوج تھراتی تھی. جب وہ کربلا کے میدان میں آئے تو ایک کوفی نے کہا, عابس حسین کی طرف سے لڑنے آئے؟ کہا بے شک. کہا پھر حسین والے تو شہادت کے لیے آتے ہیں؟ کہا ہاں شہادت ہی کے لیے آیا. کہا پھر یہ تم نے بچاؤ کے لیے زرا کیوں پہنی؟ اللہ, آپ اسے شاکری گھوڑے سے اتر پڑے, زرا نوش کے پھینک دی, تلوار نیام سے نکالی اور نیام کے 2 ٹکڑے کی اور پھینک دی, اور کہا حسین کے ساتھی کو للکارتے ہو؟ تلوار ہاتھ میں لی اور فوجوں کے دل میں پیدل چلے گئے. اور عالم یہ تھا کہ جدھر رخ کر لیتے تھے ادھر کی فوجیں پیچھے ہٹ جاتی تھی. میدان صاف ہو گیا, فوجیں ستر بدر ہو گئی, ترتیب لشکر ٹوٹ گئی. آخر میں گھبرا کے پچھلے ساتھ نے آواز دی, یہ عابس شاکری ہیں, لڑنا ہے ان سے تو ایک ہی راستہ ہے, تیر پھینکو. ایک پیاسا حسین کا ساتھی بیچ میں کھڑا ہے, چاروں طرف سے جب تیر آنے لگے اور زخمی ہو کے گرے تو آواز دی, مولا. عابس کی آواز پر حسین نے آواز دی, آ رہا ہوں. اور دنیا جانتی ہے کہ جس نے آواز دی حسین اس کے سہارے پہنچ گئے. البتہ مجبوری کا وقت وہ وقت تھا جب حسین زمین پر آ چکے تھے. اب حسین کسی کو آواز نہیں دے سکتے تھے, اب حسین کسی کو پکار نہیں سکتے تھے, اب حسین کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتے تھے. ہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے باقی رہ گئے تھے جو خیموں سے باہر نکل آئے تھے. چلو دیکھیں مولا کا حال کیا ہے. اس میں قاسم ابن حسن کا بھائی عبداللہ ابن حسن لشکروں کے درمیان, فوجوں کے درمیان نہتا بغیر تلوار لیے ہوئے چچا کو ڈھونڈتا ہوا پھر رہا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا چچا بیٹھے ہیں اور ایک دشمن ایک ملور لگائی اور کہا کیا کرتا ہے, ارے میرے چچا کو زخمی کر دے گا. تب پہنچا بچہ جب اس کی تلوار گر چکی تھی, کچھ نہ کر سکتا تھا, اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے, ہاتھ کٹ گئے, تلوار رک گئی, حسین بچ گئے. مگر خون کا فوارہ جو بلا کہ بھتیجا گر پڑا, چچا نے گود میں سنبھالا. ایک فقرہ سنو, تھوڑی دیر پہلے ایک تیر اصغر کو لگا تھا, اصغر باپ کی گود میں دم توڑ رہے تھے. اب تھوڑی دیر کے بعد 14 سال کا عبداللہ ابن حسن اس کے اوپر ایک تیر آ کے لگا, بھتیجا دم توڑ رہا ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, ایک فقرہ سنو اور ماتم کرو. 6 مہینے کی جان کا دم توڑنا اور لاش کا سنبھال لینا آسان تھا, مگر 14 سال کے بھتیجے کا دم توڑنا اور کمزور حسین کا میت سنبھالنا. اے میرے مولا, اے میرے مظلوم, اے میرے آقا, فقط تیرا کارنامہ تھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله